بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کا ذکر بطور خاص قرآن شریف میں کیا گیا۔ وہ مہینے بڑے عزت والے، بڑی حرمت والے، تعظیم والے مہینے۔ ہم جس مہینے میں داخل ہوئے وہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب المرجب، 7واں مہینہ ہے۔ جیسے ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پہلے بات کرنے کا حکم نہیں ہے، اسلامی طریقہ۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی طرح ملاقات کی۔ آپ نے سارے طریقوں کو چھوڑ کر اسلامی طریقہ اپنایا ہے، اس پر آپ کا ایمان۔ ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی ہے۔ پہلے حکم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں۔ مجھے امن اور سلامتی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایک آدمی اگر دوسرے آدمی سے ڈرے، خوف کھائے، کہیں یہ مجھے مار تو نہیں دے گا، میرا دشمن تو نہیں ہے، میرا روپیہ پیسہ تو نہیں لوٹ لے گا، تو اسلام نے بتایا کہ آپس میں امن اور سلامتی کا تبادلہ کرو۔ دل میں آپ کی محبت ہے، دوستی ہے، لیکن زبان سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ سامنے والا میرا دشمن نہیں ہے بلکہ میرا دوست، میرا بدخواہ یعنی برا چاہنے والا، بلکہ خیر خواہ ہے، اچھا چاہنے والا۔ تو آپس میں سلام کرنا ہے اور سلام کو فروغ دینا ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ دل میں یہ خواہش نہ رکھے کہ سامنے والا مجھے سلام کرے۔ دل کی بات بھی اسلام نے بتا دی۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، سبقت کرتا ہے، اس کو زیادہ ثواب، جو جواب دیتا ہے اس کو کم۔ جب سلام کی اتنی فضیلت آپس میں امتی امتی کی ہے، وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے جو پیغمبر کی خدمت میں سلام بھیجتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر متین بھائی کو سلام کر رہے ہیں تو نواب صاحب سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، جن کو سلام کر رہے ہیں انہیں سے ہاتھ ملائیں گے۔ سلام آپ کو کر رہے ہیں
اور ہاتھ آپ سے ملاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ جن سے سلام انہی سے مصافحہ۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بات میں کس پس منظر میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب سلام کیا جائے کسی کو تو دوسرے سے مصافحہ، ہاں ان سے مصافحہ ہوگا لیکن ان سے سلام کے بعد۔ جمعہ کی دعائے ثانی ختم ہوتی ہے، دوسری دعا حضرت امام صاحب اللہ ان سلامت رکھے، بڑی پیاری دعا ہوتی ہے، رقت انگیز جسے کہتے ہیں، آنکھ کو بھی رلاتی ہے، دل کو بھی رلاتی ہے، سارے عالم اسلام کے لیے۔ دعائے ثانی، دوسری دعا کے ساتھ ہی فوراً مؤذن صاحب کیا کرتے ہیں؟ سلام کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ سلام کس کو کر رہے ہیں؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ہاتھ کسے سے ملا رہے ہیں آپ؟ یہ صحیح ہے؟ نہ سوچئے، مولانا بھی یہی ہیں، مولانا کی برکتیں بھی یہی ہیں، ہمیشہ برکتیں دعائیں لے کے جاتے ہو، بغیر دعا کبھی نہیں ہے۔ میں چلا جاتا ہوں، کسی ضرورت کے تحت جاتا ہوں، میں بھی غیر ضروری نہیں جاتا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں تو بھی دوسرے سے مصافحہ، مجھ سے بھی مصافحہ نہیں ہوگا، اس لیے میں کسی سے مصافحہ نہیں کرتا کہ آپ سرکار کو سلام کر رہے ہیں اور میں آپ سے مصافحہ کروں، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ بات سمجھیے، بات سمجھنے کی ہے۔ آپ کی دعا محفوظ ہے، آپ کا دم محفوظ ہے، وہ کہیں جانے والا نہیں ہے۔ تو جیسا ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو فوراً ملاقات نہیں کرنا ہے۔ سرکار کا طریقہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بڑے بلکہ بچوں کو بھی آپ پہلے سلام کرتے تھے۔ اللہ، یہ سرکار کی سنت، اور جو سنت پر عمل کرے وہی اہل سنت ہے۔ جو سرکار کی سنت پر عمل کرے وہی اہل سنت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے، پہلے، حالانکہ وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا صحابہ امتی ہے نا وہ، لیکن امتیوں کو سلام کرنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو کر پہل کر رہے ہیں، پہل آگے بڑھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا نمونہ ہے، کتنی بڑی مثال ہے۔ اب ایک مسلمان کے لیے سرکار دو عالم کے عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کسی زاویے سے، کسی پہلو سے نہیں ہو سکتا۔ تو جیسا ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو اسلام نے کہا کہ بھائی جب آپ پہلی کا چاند دیکھیں آسمان پر تو کیا کرنا ہے؟ آپ کو خوش ہو جانا ہے کہ چاند بڑا اچھا ہے، بڑا باریک ہے، اب عید آ گئی، اب نیا لباس پہننا ہے، خوشیاں کرنا ہے، کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ کو حکم ہے کہ چاند دیکھیں، اور جب چاند نظر آ جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ آپ کو چاند کو سلام نہیں کرنا ہے، نہ چاند آپ کو سلام کرے گا جیسے ہم ایک دوسرے میں سلام کرتے ہیں، بلکہ چاند دیکھ کر آپ کو دعا پڑھنا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کر دعا نہیں کرے گا، اور ایک مسلمان چاند کو دیکھ کر چاند کو سلام نہیں کرے گا، بلکہ دعا پڑھے گا۔ کیا دعا پڑھے گا؟ اے پروردگار عالم، یہ جو چاند نکل رہا ہے اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے، امن والا بنا دے، بالامن والسلامتی،
حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا ارشاد فرمائی، سکھائی ہم کو، یہ باتیں سیکھنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ اسی سے آپ کے اخلاق، آپ کے افکار، آپ کا ایمان چھلکتا ہے، سنورتا ہے، بنتا ہے۔ اے پاک پروردگار، اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا کرنا ہے۔ عربی میں پڑھیں تو اچھا ہے، لازمی نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے کہ آپ عربی ہی میں پڑھیں گے تو دعا ہوگی یا اردو میں پڑھیں گے تو دعا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان، چاہے وہ لکھی جاتی ہو یا بولی جاتی ہو، وہ زبان مکتوبی ہو یا ملفوظی، جی، علم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، تو ساری زبانیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اردو میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس چاند کو میرے لیے امن اور سلامتی والا بنا کر نکال۔ پھر اس کے بعد اب بعد میں آپ چاند سے کہہ رہے ہیں، کیا کریں؟ ربی و ربک اللہ، اے چاند، ربی میرا رب، و ربکا اور تیرا رب، دونوں کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر منزل پر، ہر مقام پر، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر آن، ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ میرے امتی کا کوئی وقت اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو۔ چاند بھی دیکھے تو چاند کے حسن میں گم نہ ہو جائے، چاند کے حسن میں گم نہ ہو جائے، بلکہ چاند کی جو خوبصورتی ہے، جب چاند اتنا خوبصورت ہے، اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ خوبصورتی میں چاند کی مثال لیتے ہیں، کہ چاند جیسا خوبصورت، چاند جیسا رنگ ہے، چاند جیسی سفیدی ہے۔ تو ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب کون ہے؟ وہ اللہ۔ اللہ کو یاد کرنا، چاہے آپ رمضان شریف کا چاند دیکھیں، رجب کا، شعبان کا، ربیع الاول کا، ربیع الاخر کا، شوال کا، کوئی بھی چاند آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ عربی میں اگر آپ پڑھتے تو اچھا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، انسب ہے۔ نہیں تو آپ کو جو زبان آتی ہے، اردو بھی ضروری نہیں ہے، جو زبان آپ کو آتی ہے، میں آپ کی زبان جانتا ہوں، آپ میری زبان نہیں جانتے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر زبان جانتا ہے۔ میری بھی زبان اور اس دنیا کے آخری کونے میں جو قوم ہے رہتی اور بستی ہے، اس کی بھی کوئی زبان ہوگی نا بھائی، اگرچہ کوئی رائٹنگ میں نہ ہو لیکن اسپیکنگ میں تو ہے۔ تو ہر زبان اللہ تعالی جاننے والا ہے۔ تو یہ جو مہینہ آیا ہے جس میں ہم ہیں، رجب اس کا نام ہے، اور اس کی صفت بتائی گئی الاسم۔ اسم کا معنی بہرا، یعنی اس مہینے کے اندر وہ لوگ جن کا پیشہ، جن کا طریقہ، جن کی زندگی لڑائی اور بھائی میں گزرتی تھی، لوگ تھے، قومیں تھیں، انسان تھا، علم نہیں تھا۔ جب علم نہیں ہوتا ہے تو انسان لڑتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ یہ وحشت اور نفرت اسلام نے کبھی بھی اس کا پسند نہیں کیا۔
چاہے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اس سے آگے بڑھ کر انسان کے ساتھ کی معاملہ ہو، تو اسلام نے پسند نہیں کیا کہ دو مسلمان آپس میں لڑے یا پھر دو انسان آپس میں گتھم گتھا ہو جائے۔ اسلام لڑائی کا مذہب نہیں ہے، اسلام پڑھائی کا مذہب ہے، لکھائی کا مذہب، علم کا مذہب ہے، عرفان کا مذہب ہے، جاننے کا، معرفت کا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تھے، اے پروردگار عالم، اے اللہ، اے قدوس السلام، اے حی القیوم، اے قادر العزیز، ما عرفناک، پروردگار ہم نے تجھے نہیں پہچانا جیسے تجھے پہچاننا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار کی دعا ہے، یہ الفاظ، ما عرفناک حق معرفتک۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ حضور سے بڑھ کے کسی نے پہچانا سرکار اللہ کو؟ کسی نے نہیں پہچانا۔ سارے انسانوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان، ان میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انسانوں کو چن کر ان کو کیا بنایا؟ پیغمبر، رسول، ہادی، رہنما، رہبر، مبلغ دین، جی، داعی خیر، حق کی طرف، سچ کی طرف بلانے والے۔ جو انسان آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، آئیں گے، کب تک آئیں گے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق اس دن تک جس کا نام ہے قیامت، جس کا نام ہے یوم الدین، مالکی یوم الدین، یوم الدین یعنی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن تک ان سارے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کو چن کر رسول بنایا۔ ان 1,24,000 میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ تو پیغمبر سے بڑھ کے کوئی اللہ کی تعریف کر سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کے کوئی اللہ کو جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ بھی ایک پیغمبر ہے، بہت بڑے پیغمبر۔ کسی وجہ سے کسی سبب سے یہ سمندر کے پانی کے حوالے ہوئے، سمندر کے پانی کے حوالے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا ہے، مچھلی میرے پیغمبر آ رہے ہیں، اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کی حفاظت کا انتظام۔ اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی کہاں ہے؟ ہوا میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، سمندر میں بھی ہے۔ مچھلی تو ایک جانور ہے، چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، لیکن وہ مچھلی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سن رہی ہے سمندر کے اندر، اور ہم اس کا کھا کے پی کے اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ تب مچھلی اچھی ہے کیا ہم اچھے ہیں؟ فیصلہ کر لینا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر تالاب گیا مچھلی کا شکار کرنے۔ شکار کرتا جاتا، بیٹی کو دیا تھا، بیٹا یہ تھیلی میں ڈالتے جانا۔ جب شکار ختم ہو گیا، بچی سے باپ نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح کتنی مچھلیاں ہوئی؟ جب تھیلی لے کر دیکھا، تھیلی تو خالی تھی۔ اللہ اکبر، تھیلی خالی تھی۔ اس نے پوچھا کہ بیٹی میری تو پکڑ کے دیا، بڑی محنت سے، بڑی مشکل سے، بڑی دقت سے
بڑی مشقت سے پکڑ کے دیا. کیا کیا؟ کہا بابا پھر میں نے تالاب میں دوسری طرف چھوڑ دیا. ارے کیوں چھوڑ دیا؟ بابا اس لیے میں نے چھوڑ دیا، میرے استاد محترم میں بتایا تھا جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ ایک قید میں آتی ہے، جال میں آتی ہے. اللہ، تو کیا آپ ایسی مچھلی کھانا پسند کریں گے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے؟ اس لیے میں نے چھوڑ دیا. اللہ، چھوٹی سی بچی نے کتنا بڑا سبق دیا ہے. یاد کیجیے، تربیت ماں باپ بھی پڑھائیں لکھائیں، تربیت کریں، استاد بھی پڑھائے اور تربیت کرے تو تربیت. بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر کے پانی کے حوالے ہوئے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، وہ مچھلی اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے پیٹ میں لے لیا. اللہ، زمین پر رہنے والے حضرت یونس علیہ السلام اب مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں. حیات وہاں بھی ہے، حیات زمین پر بھی ہے، حیات سمندر کے اندر بھی ہے، حیات پانی کے اندر بھی ہے، اور اس پانی کے اندر رہنے والی مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی حیات ہے. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 10 دن 40 دن تک اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن کیا خاموش رہے؟ کیا کھائے، کیا پیے، کیسا سانس لیا ہم کو نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی ذکر اللہ کرتے رہے. کیا پڑھتے رہے؟ وہ جو پڑھتے رہے اسی کا نام ہے آیت کریمہ. ہر آیت کریمہ ہے قرآن کی، 6666 یا اس سے کم یا زیادہ. ہر آیت قرآن کی آیت کریمہ ہے، یعنی بزرگ ہے، صاحب عزت ہے، تکریم والی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پیغمبر کی دعا ہے، یہ قرآن میں نقل ہوئی. اس لیے جب کبھی کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی بلا ناگہانی آ جاتی ہے تو اس سے نکلنے کے لیے بزرگوں نے قرآنی وظیفہ دیا ہے کہ پیغمبر یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، مچھلی کے پیٹ سے نکال دیے گئے، تم بھی اگر سچے دل کے ساتھ پڑھو تو مصیبت سے نکال دیے جاؤ گے. تو پیغمبر اللہ کی یاد ہمیشہ کرتے رہتے. فارسی زبان کا ایک مقولہ، دست بکار دل بیار. آپ کے کام تو ہاتھ کرتے رہیں، محنت مزدوری جو بھی آپ کے ہاتھ میں اوزار ہیں، جو آپ کے فن کے ہیں، جی یہ ہاتھ تو آپ کے کام کرتے ہیں، لیکن دل آپ کا اپنے پروردگار کے ساتھ لگا رہے گا. دل پروردگار کے ساتھ لگا رہے گا تو پھر آپ کے کاروبار میں کوئی جھوٹ اور دغا نہیں. اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی ہو رہے ہیں، آپ غلط بول کے مال بیچ رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، غلط بھی لکھ رہے ہیں، آپ رپورٹ دے رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور مال میں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، آپ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اسی زبان سے کسی کو گالی بھی دے رہے ہیں، آپ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دست بکار دل بیار، اللہ سے لگا ہوا. یہ مقولہ کہہ رہا ہے دنیا سے دل لگانے والوں، کبھی اللہ سے بھی دل لگا کے دیکھو کہ کیا ملتا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ، اللہ سے دل لگائے، اللہ سے دل لگائے، اللہ سے دل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوث اعظم بنا دیا. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی
حسن سجزی رحمت اللہ نے اللہ سے دل لگایا، اللہ نے آپ کو غریب نواز بنا دیا. خطب الاقطاب سید محمد الحسینی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دل لگایا تو اللہ نے آپ کو بندہ نواز بنا دیا. جی تو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے پروردگار ہم آپ کو نہیں پہچان سکے. سرکار کا فرمانا جس پر ہمارے ہر پر یقین. تو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیے. نیا سال تو سب منا رہے ہیں، پرانا سال کون منائے گا؟ کتنے پٹاخے چھڑے، کتنے کیک کٹے، کتنی تالیاں بجی، کتنی موم بتیاں جلی اور بجھی، مت پوچھیے. ہمارے لوگ زیادہ تھے اس میں. یہ ہماری عید نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جی آیا ہے نیا سال تو پرانے سال کو یاد کیجئے کہ کتنا میں نے پرانے سال میں 2024 میں اللہ کو یاد کیا، کتنی نیکیاں 2024 میں نے کی اور کتنے گناہ میں نے کیے، کتنے اچھے بول بولے 2024 میں اور کتنوں کا دل میں نے توڑا، کتنے رشتے 2024 میں جوڑے اور کتنے رشتے میں نے 2024 میں توڑے، کتنا صحیح معاملہ میں نے 2024 میں کیا اور کتنا غلط معاملہ میں نے 2024 میں کیا، کتنے اعمال میں کتنے افعال میں میری نیت اچھی تھی اور کتنے اعمال میں میری نیت میں گڑبڑ تھی. یہ حساب کرنا ہے ذرا گزرے ہوئے سال کا. تو حضور پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یاد، ایک لمحہ بھی مومن کی زندگی کا اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا، کام بھی کرتا رہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تفسیر جلالین، دو جلال الدین نام کے بزرگوں نے لکھا ہے. ایک صاحب نے 15 پارے کی تفسیر لکھی، ایک صاحب نے 15 پارے کی تفسیر عربی زبان میں لکھی. جی اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ تفسیر جلالین. جامع نظامیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، بلی شریف میں پڑھائی جاتی ہے، اور دوسرے جہاں بڑے بڑے مدارس جامعات ہیں وہاں یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے. بڑی مقبول تفسیر جلالین. اس کے اندر لکھا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. یعنی انسان اپنے مالک کو پہچانے. جانور اپنے مالک کو پہچان رہا ہے، اپنی منڈی لا کے اس کے قدموں میں رکھ رہا ہے، اور انسان بھاگ رہا ہے اپنے مالک سے، پٹے توڑا کے بھاگ رہا ہے. کہاں تک بھاگے گا؟ کہاں تک دوڑے گا؟ جی اس کو گوشت ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں، تو جانور کیا کرتا ہے؟ اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے اس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسے بھاگ رہے ہیں. نہیں بھاگ سکتے بھائی، نہیں بھاگ سکتے. زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. رب المشرقین والمغربین، وہ مشرقین اور مغربین، شمالین جنوبین، ہر ایک کا مالک ہے. ایک انچ بال برابر بھی اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے خارج نہیں. للہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات والارض. جو کچھ زمینوں میں ہے، ہم تو ایک ہی زمین دیکھتے ہیں، لیکن قرآن شریف کی آیت بتاتی ہے ایک زمین نہیں ہے، کئی زمینیں. ہم جو دیکھتے ہیں ایک آسمان ہے، 7 آسمان ہیں. جی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اللہ کا ہے. اللہ
اپنی ملکیت مت سمجھو، یہ چند دنوں کے لیے، ٹیمپروری، عارضی ہے، چند دنوں کے لیے۔ آپ کے نام پر رجسٹری بھی ہو جائے، 1,00,000 روپے کے پیپر پہ ہو جائے، لیکن تب بھی آپ اس کے مالک چھوڑ کے جانا ہے مالک۔ دادا نے اپنے بیٹوں کو دیا، اس نے لیا، پھر اس کے بعد پھر اپنے پوتوں کو دیا، پوتوں نے پھر اپنے بیٹوں کو دیا، بیٹوں نے پھر اپنے بیٹوں کو دیا۔ مالک کہاں رہے بھائی؟ یہ تو سب ایک لے رہے ہیں، دے رہے، پاس کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ مالک کون ہے؟ حقیقی مالک تو کیا ہم نے 2024 میں اپنے حقیقی مالک کو جاننے کی کوشش کی؟ اپنے رشتہ داروں کا حق دیا یا رشتہ داروں کا حق مار دیا؟ 2024 میں بیوی کا حق ادا کیا، بیوی کا حق سلب کیا، جھگڑا کیا، کمپرومائز کیا، طلاق دیا، خلا کیا، جی قرض لیا، دوا دیا یا ادا کر دیا؟ کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا؟ 2024 اب اس میں سوچنا ہے، یہ تو اب آیا ہے، سوچنا تو اس پہ کیسا گزرا ہو 2024 میں ہمارا وقت کیسا گزرا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، انہوں نے اپنے بیٹوں سے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں 2000 کتابیں لکھی ہیں، 2000 کتابیں۔ جوتوں سے ہمیں محبت ہے، بڑے پیسے دے کے جوتے خریدتے، کبھی 200 روپے کتاب دل نہیں بڑھتا، جیب نہیں کھلتا، پاکٹ نہیں نکلتی۔ کیوں لکھا انہوں نے آ کر؟ جبکہ پریس کا زمانہ نہیں تھا، اپنے ہاتھوں سے لکھا، اپنی انگلیوں سے، انگلیاں بتا کے انہوں نے کہا ان انگلیوں سے میں نے 2000 کتابیں لکھی ہیں، 2000 معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ، تو ایسے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگان دین، مبلغین، موحدین، جی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، جی اپنے وقت کو آپ نے یا تو اللہ کے لیے یا اللہ کے بندوں کے لیے وقت دیا، دوسرے کسی بات کے لیے نہیں۔ یا اللہ کی عبادت یا بندوں کی خدمت، دو چیزیں محبوب ہیں۔ آدمی دو چیزوں سے محبوب ہوتا ہے، یا اللہ کی عبادت یا بندوں کی خدمت۔ جتنے بزرگان دین بڑے بنے اللہ کی خدمت کا، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور بندوں کی، اس میں کوئی مذہب کا بھید بھاؤ نہیں تھا کہ مسلمان ہی تو خدمت کریں گے، مذہب نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، دھرم کچھ بھی ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، ذات کا ہو، پات کا ہو، ان کے پاس یہ سب بھید بھاؤ نہیں، یہ سب بھید بھاؤ تو ہمارے پاس جی۔ وہ صرف دیکھتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ، تو آپ ایران میں پیدا ہو، ایران میں شہر ہے سجستان یا سج، ایران میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایران میں پیدا، سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایران میں پیدا ہوئے، جیلان میں۔ جی بڑے بڑے بزرگان دین ایران میں پیدا ہوئے، اللہ کی مرضی جہاں چاہے پیدا کر سکتے۔ آپ اپنے ترکے میں ملا ہوا، ورثے میں ملا ہوا، آپ کے والد ماجد، آپ کے ابا حضور رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہوا ایک باغ تھا، اس میں بیٹھے ہوئے، باغ کی رکھوالی دیکھ رہے، ایک صاحب ادھر تشریف لائے، بظاہر کوئی ان کی ڈریسنگ نہیں تھی، کوئی اچھا لباس نہیں تھا، معمولی لباس،
لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لباس کو نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ اللہ کا بندہ ہے، بندہ خدا ہے، انسان ہے، انسان اللہ کی تخلیق، اللہ نے بنایا اسے جی، اللہ نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے انسان کی عزت کرنا ہے، مسلمان کی تو اور بہت بڑی ہے، بھائی بھائی کی عزت نہیں کرے، چند پیسوں کے آتے 100 گز زمین 200 زمین کے آتے اپنے سگے بھائی کا قتل خون کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ چند مہینوں کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چند سال کے بعد، نہ زمین اس کی نہ زمین اس کی، وہ بھی ہارا یہ بھی ہارا، کون جیتا بھی؟ کون کامیاب؟ قد افلح من تزکا، وہ جس نے اپنے وقت کو کام میں لایا اور اپنے آپ کو پاک و صاف کیا۔ اب 2024 میں میں نے کتنا اپنے آپ کو صاف کیا کوئی سوچنے والا ہے نہیں، سب کیک کاٹنے میں لگے ہوئے، پٹاخے چھوڑنے میں لگے، 25 کا استقبال۔ ارے آپ کی زندگی میں جو 24 گزر چکا ہے اس میں آپ نے کیا کیا؟ کوئی قابل ذکر کام ہے؟ کتنے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا آپ نے؟ کتنے بچوں کی فیس باندھی آپ نے؟ کلمہ طیبہ کا ذکر کتنے ہزار مرتبہ کیا آپ نے؟ درود شریف کی کتنی تسبیحات پڑھی آپ نے؟ کتنا بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے آپ؟ 2024 گیا نہیں، وہ سامنے ہمارے کیسے جا رہا ہے؟ 25 کا تو استقبال کر رہے ہو، میرے اندر کیا 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 میں بیان کروں؟ یہاں تو بیان نہیں کرا، اللہ کے بعد بیان کریں، وہاں زبان ملے گی۔ یہاں ہم بول رہے ہیں وہ خاموش ہے، اور وہاں جائیں گے ہم خاموش وہ بولے گا، اللہ اس کو زبان مل جائے گی۔ کیسے ملے گی؟ نہیں بولے، آپ کو فون بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے، کہاں ہے اس کی زبان؟ آپ کا فون سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، کہاں ہے اس کا کان؟ آپ کو فون چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، کہاں ہے اس کے پیر؟ آپ کا فون پکڑا رہا ہے کہ نہیں پکڑا رہا ہے، کہاں ہے اس کے ہاتھ؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو صاحب، وہ جو حضرت، وہ جامع ہستی کا ایک بہترین نمونہ جو ان کے سامنے آیا، تو انہوں نے آپ کو پہلے بٹھایا، اپنے باغ میں انگور توڑے لا کے حضرت نوش فرمائیے، کہا یہ ہے اسلام، یہ ہے مہمان نوازی، یہ ہے اکرام، یہ ہے انسانیت، یہ ہے اخلاق۔ یہ سیرت، یہ حالات، یہ احوال ہمارے سامنے کبھی آئے اور نہیں آئے تو آنا چاہیے۔ عرس منائیے خواجہ غریب نواز، لیکن یہ سیرت سامنے رکھیے، مہمان نوازی، اخلاقی برتری، اچھی گفتگو، شیریں کلامی، شعلہ بیانی نہیں، سولہ بیانی، 16 طریقے سے ان کی خدمت کیجیے، 16 انداز سے ان کی خدمت کیجیے۔ جب ان صحاب نے، ان بزرگ نے آپ کے انگور تناول فرما لیے تو اپنی جو کشکول تھی اس سے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کے دیا، کہا بابا وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، یہ ہماری مہمان نوازی۔ سوکھی روٹی کا ٹکڑا، انگور پیش کیا تو کیا ملا اس کے جواب میں؟ سوکھی روٹی۔ وہ آپ نے بزرگوں کا دیا ہوا تبرک سمجھ کے کھا لیا۔ ابھی یہ تو سوکھی روٹی ہے، میں کیا کروں اسے؟ مجھے تو بریانی چاہیے، مجھے تو اچھڑی چاہیے، نہیں کہا، سوکھی روٹی کا وہی ٹکڑا آپ نے کھا لیا۔
کھانا ہی تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی. اللہ کا چراغ جل گیا، شمع یاد الہی روشن ہو گئی، حجت اللہ البالغہ کا راز روشن ہو گیا، نہج البلاغہ کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. کہا کہ اب مجھے باغ نہیں چاہیے کہ دنیا والا مجھے مل گیا ہے، اب مجھے باغ کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل باغ ہو گیا ہے، اب یہ باغ کو لے کے کیا کروں. کہا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. اللہ، یہ ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی چھٹی مناتے ہیں آپ، جن کے یوم وصال پہ شرکت کرنے کے لیے بہت پہلے سے ٹکٹ بک کراتے ہیں آپ، ان کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں آپ. کون ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جی؟ یہ ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ. نکل گئے وہاں سے، ملک کے ملک، شہر شہر، بڑے بڑے عالموں سے، بڑے بڑے عارفوں سے، بزرگوں سے علم حاصل کیا، عرفان حاصل کیا، اخلاق حاصل کیے. آخر میں جا کر پہنچے ایک ہستی کے پاس. علم تو آ گیا تھا، اب کیا چاہیے تھا؟ کہ علم آ گیا، عرفان آنا ہے. استاذ مل گیا ہے مجھے آج سے 800-900 سال پہلے. استاد کو بھی ڈھونڈا، مرشد کو بھی ڈھونڈا. اب آج دنیا کہہ رہی ہے ہمیں استاد کی ضرورت ہے، مرشد کی ضرورت. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی آل سے، آل نبی اولاد علی، انہوں نے بتایا کہ استاد کی ضرورت ہے علم کے لیے، عرفان کے لیے مرشد کی ضرورت ہے. مقام پہ پہنچے، پوچھا جہاں کون ہے؟ کہا کہ یہاں ایک حضرت ہے جن کا نام نامی ہے حضرت عثمان، ہارون شہر کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کے نام کے آگے ہارونی، دونوں مل کے بنا حضرت عثمان ہارونی. پہلی مرتبہ دیکھا، پہلی مرتبہ تو کہا یہی میرا مطلوب ہے، یہی اللہ تک پہنچانے والے ہیں، یہی یاد خدا کا چراغ دل میں جلانے والے ہیں. آپ کے ہاتھ پر جا کر بیعت، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب دین کا کام کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سنت پھیلانے کا کام کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ نیکیوں کو پھیلاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جوڑنے کا کام کروں گا، توڑنے کا کام نہیں کروں گا. میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا. بہت پسند آیا یہ انداز. حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں رحمتیں ان پر. اب جب ان پر نظر شفقت ڈالی، محبت ڈالی، سوارا، ان کو پڑھایا، لکھایا، قابل بنایا، اور پھر وہاں سے لے کر سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، بنا کے لایا ہوں، نکھار کے لایا ہوں، پڑھا کے لایا ہوں. یا رسول اللہ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی سن لیجئے. اے میرے شاگرد، اے میرے فرزند روحانی، دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف متوجہ، سلام پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا مراد المشتاقین. یہ سلام حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے بھیجا تو سرکار کے پاس سے آئی، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلام. اللہ، یہ ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. سرکار کی خدمت میں سلام پیش کریں، گنبد خزاں میں سلام پیش کریں. کیا سمجھ کے پیش کیا ہوگا حضرت خواجہ نے سلام؟ کیا عقیدہ تھا حضرت خواجہ کا؟ اسی سلام سے ظاہر ہے کہ میں سننے والے سرکار کو سلام کر رہا ہوں، دیکھنے والے سرکار کو جو اپنے گناہگار امتیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس پیغمبر کی خدمت میں سلام
پیش کر رہا ہوں سرکار دو عالم کی خدمت میں، میرے مالک کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ آقاؤں کے آقا، میرے عبادت کا قبلہ تو کعبہ ہے، اور میری روح کا قبلہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کعبہ روحانی ہے، ملجأ ایمانی ہے، محبوب سبحانی ہے، رحمت للعالمین ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی وہ ہستی یاد الہی آپ کے نام لیواؤں کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، طہارت سے رہیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی کو ڈبائے نہیں۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اسلام سے نکالنے کا کام نہیں کیا، آپ نے اسلام میں داخل کرنے کا کام کیا۔ کافر بنانا آپ کا مشن نہیں تھا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا کام اسلام میں داخل کرنے کا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، سنتے آ رہے، نقل کرتے آ رہے۔ کتنے بندگان خدا کو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا، بدعت سے چھڑایا، سنت کی طرف لایا، کلمہ شہادت ان سے پڑھایا۔ تاریخ میں لکھا ہے 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پہ اسلام پھول گئے، 90 لاکھ۔ تعجب کی بات نہیں ہے۔ کون سا کام آپ کا کرنا ہے؟ اگر آپ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں تو یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اگر اہل سنت ہی اہل بدعت بن جائیں تو پھر سنت کا کام کون کرے گا بھائی؟ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کام۔ آخر میں ایک صاحب جو اس سرزمین کے بہت بڑے جادوگر تھے، بڑی شکتیاں تھیں ان کے پاس، بڑی طاقتیں، بڑی قوتیں، زندگی بھر کی تپسیا جسے ہم مجاہدہ کہتے ہیں، نہیں کھانا نہیں پینا، نفس کے خلاف کرنا۔ جی انہوں نے کیا طاقت حاصل کی تھی؟ ہوا میں اڑ سکتے تھے، وہ ہوا میں اڑ سکتے تھے۔ کہتے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے کہ میرے اندر یہ طاقت ہے، میں ہوا میں اڑتا ہوں، اڑ گئے ہو، غائب ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے نالین اتارے۔ آپ نے نالین جانتے ہیں؟ آپ نالین، پاپوش جانتے ہیں آپ؟ پاپوش جسے ہم کہتے ہیں چپل، شوز، یہ اتارے آپ نے، کہا کہ وہ تمہاری شکتی ہے، یہ ہماری طاقت ہے، دیکھو اللہ کے نام میں کتنی حقیقی طاقت ہے۔ کہا اٹھو اور ان کی جا کے خبر لو۔ اب جب امتی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پیغمبر کی طاقت کا عالم کیا ہو؟ یہ کرامت ہے۔ تو سرکار کی مٹھی میں، سرکار کی انگلیوں سے پانی نکلنا، یہ معجزہ ہے۔ اس کا نام کرامت ہے، اس کا نام معجزہ ہے۔ دونوں پاپوش دیوبند نے کھا کے اڑے، غائب ہو گئے۔ کیا کیا؟ وہ جو اڑ کے گیا تھا اس کو مار کے نیچے لا رہے ہیں۔ جی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت سی باتیں جو خواجہ غریب نواز کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کی سیرت میں، حیات میں بہت کچھ موجود۔ پڑھیے اس سیرت، خریدیے اس سیرت کو، پڑھائیے اپنے بچوں کو، ایک چیپٹر پڑھائیے، ایک سبق پڑھائیے، ایک لیسن پڑھائیے۔ بہت سی چیزیں گھر میں سکھاتے ہوں گے آپ، یہ بھی سکھائیے۔ کہاں ایران اور کہاں ہندوستان، جب ایک مرتبہ یہاں آ گئے ہندوستان سے بھی واپس نہیں گئے، 900 سال ہو گیا۔ وہ مقدس جگہ ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء آ کے سر جھکاتے ہیں۔ شاہان زمانہ مجبور کی حالت ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سچی محبت بزرگان دین کی عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت